السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 3 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور آج جس عنوان کے تحت یا جس موضوع کے تحت کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، جو ہمارے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، جس میں بڑی اہم تعلیم دی گئی ہے، اور درس کا عنوان ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق، یعنی ہمارے آپس کے جو حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، وہ کیا ہیں اور کتنے اہم ہیں، کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک حدیث کی روشنی میں اپنی بات جو ہے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں وہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں میں اسی کی روشنی میں بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیتہ فسلم علیہ، واذا دعاک فاجبہ، واذا استنصحک فانصح لہ، واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، واذا مرض فعدہ، واذا مات فاتبعہ۔ یہ حدیث جو ہے بخاری میں، مسلم میں، اسی طرح سے صحیح الجامع میں بھی علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 6 حقوق بیان کیے ہیں، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق بنتا ہے وہ 6 حقوق کا ذکر ہے۔ اس میں بعض روایتوں میں 5 کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ حصر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بہت سارے حقوق ہیں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر، یعنی یہ نہیں کہ اتنے ہی حقوق ہیں، بس ایسا نہیں ہے۔ کہیں آپ نے 5 بیان کیا، کہیں 6 بیان کیا، کہیں اور بیان کیا ہے کچھ زیادہ اس سے۔ تو بہرحال اس میں 6 حقوق کا ذکر ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور انہی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کا میں ترجمہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ایک مسلمان پر 6 حق ہے۔ نمبر 1 ہے کہ جب اس سے ملاقات ہو، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اس پہ سلام کرو اس سے، اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جب تم سے نصیحت طلب کرے یا مشورہ طلب کرے تو تم اس کی نصیحت کرو اسے، یا اسے اچھا مشورہ دو، اور جب اسے چھینک آئے اور اللہ کی حمد بیان کرے وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کی چھینک کا جواب دو، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ وفات پا جائے، اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے کی اتباع کرو، یعنی اس میں شامل ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ میرے دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے مخلوقات میں سے ہر ایک کا خیال رکھا ہے اور ان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے اس میں، اور اس کو بھی بیان کیا گیا۔
مثال کے طور پر زندہ جانوروں کو نشانہ نہ بنایا جائے، ہے نا، اسے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے جانوروں کو ذبح کرتے وقت چھری کو تیز کر لیا جائے تاکہ انہیں ذبح کے وقت تکلیف نہ ہو، ان کے سامنے جو ہے چھری تیز نہ کی جائے، ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے منع کیا گیا، ان کے ساتھ نرمی اور اچھا برتاؤ، یہ تو جانوروں کے تعلق سے سمجھ رہے ہیں نا۔ اور انسان تو بہرحال مخلوق میں سب سے اشرف کہا گیا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا۔ تو یہ عزت و شرف ہر انسان کو حاصل ہے، مومن ہو کافر ہو، انسان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ شرف جو ہے، یہ عزت دوسری مخلوقات جیسے حیوانات ہیں، جمادات وغیرہ ہیں، نباتات، ان کے مقابلے میں ہے، اور مختلف اعتبار سے ہے نا، متعدد اعتبار سے یہ شرف انسان کو حاصل ہے۔ تو انسان، اسلام نے جو ہے انسان کے حقوق کا یہ لحاظ کیا، تحفظ کیا ہے اس کا، چاہے وہ آپ دیکھ لیں میاں بیوی کی حیثیت سے ہوں، والدین کی حیثیت سے ہوں، بہن بھائی پڑوسی کی حیثیت سے، سب کے حقوق محفوظ ہیں اسلام میں، سب کے حقوق اسلام میں محفوظ ہیں۔ والدین کا جو حق ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، پڑوسی کا کیا حق ہے، بہن بھائی کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں میرے دوستو اسلام میں بتائی گئی، اور اسلام میں سب کے حقوق جو ہے یہ محفوظ ہیں۔ اور مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا حصہ جو ہے جسم کا، پورا جسم جو ہے یہ بخار اور اس طرح سے ساری تکلیف سے کراہ اٹھتا ہے جو ہے۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو میرے دوستو، مسلمان اگر اس چیز کو محسوس کریں کہ واقعی میں اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دوسرے مسلمان کو اسے محسوس کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں، اور اس تکلیف کو اگر ایک مسلمان محسوس کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو ایک تعلق اور ایک اخوت اور ایک نزدیکی جو ہے پیدا ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں مسلمانوں میں آپس میں کیا ان کے تعلقات اچھے ہیں، یا ایک مسلمان دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج حالات اس کے برعکس ہیں، ہے نا، مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمان کو ذلیل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ ہم نے خود جو ہے اپنی حالت کو بدل لیا ہے، ہم خود بدل چکے ہیں اور ہم بدل رہے ہیں، اور اپنی حالت کو ہم نے بدل لیا ہے۔ اسلام نے تو بڑی اچھی تعلیم دی ہمیں، اسلام نے جو تعلیم ہمیں سکھائی، اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی میرے دوستو، اس کی مثال آپ دنیا میں نہیں پا سکتے ہیں۔ جس اسلام نے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح دیا ہو، کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو نہیں کہ صرف پیر کو تکلیف، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو مسلمان اس طرح سے، یعنی ایک جسم کی طرح سے، لیکن ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال کچھ حقوق ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے حدیث آپ کو سنائی، اور اس حساب سے میں ہر چیز کی تھوڑی سی میں تشریح کروں گا، انشاءاللہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا حق جو بتایا گیا اس میں سلام کرنا، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اس سے سلام کرنا چاہیے۔ اب سلام کا کیا طریقہ ہے؟ سلام آدمی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ سلام کا جواب دینا
اگر ایک آدمی ہے، ایک فرد سے سلام کیا جا رہا ہے تو یہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ علماء نے اس کو ذکر کیا. لیکن اگر ایک جماعت ہو، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا سلام کیا، تو وہاں پہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کچھ لوگوں نے جواب دے دیا تو وہ سمجھیے کہ فرض اور لوگوں سے یہ ساقط ہو جاتا ہے. مان لیجیے اگر 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آیا، کسی نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس میں سے 2-4 لوگوں نے جواب دے دیا، 10 لوگوں نے جواب دے دیا، ہے نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقی لوگوں نے نہیں اگر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ فرض کفایہ ہے جب جماعت ہو پوری اور اس سے سلام کیا جائے. لیکن اگر ایک فرد ہے، جیسے میں ہوں، اگر مجھ سے کوئی سلام کر رہا ہے تو ہاں سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. سلام میرے دوستو بہت ہی بہترین ہدیہ اور تحفہ ہے جو مسلمان دوسرے مسلمان کو پیش کرتا ہے، سمجھ رہے نا. مثال کے طور پر اگر کسی سے انبن ہے، آپس میں کچھ ناراضگی ہو جائے، بول چال نہیں ہے، تو اس دوری کو اور اس رنجش اور ناراضگی کو سلام ختم کر دیتا ہے. یعنی اب وہ آدمی مان لیجیے جس سے کوئی ناراض ہے، 2 لوگوں میں نہیں بنتی کچھ کسی وجہ سے، اگر آ کر کے وہ سلام کر لیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھ رہے نا، وہ اس نیت سے آتا ہے کہ ہماری بول چال شروع ہو جائے اور اس طرح سے ہماری جو ناراضگی ہے دور ہو جائے، تو بہت اچھی چیز، ایک شروعات ہوتی ہے یہاں سے. تو سلام میرے دوستو ایک بہت ہی بہترین چیز اسلام میں، کہ اس قسم کی دوریوں کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں، مسلم کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے یا مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں تم محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اپنانے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں خوب سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، سلام کرو زیادہ سے زیادہ، تو اس سلام سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. یہ کس کی تعلیم ہے میرے دوستو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. سلام کرنا جو ہے یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے. سلام میں پہل جو آدمی کرے گا اسے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے. تو سلام کا جواب جو ہے سلام کرنے والے سے بہتر انداز میں دینا چاہیے. اگر کوئی مان لیجیے اتنا کہتا ہے السلام علیکم، تو جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ نے برکاتہ کا اضافہ کر دیا، اور تو اس کا اضافہ کر دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، سورہ نساء میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو. آج دیکھیں مغربی تہذیب جو ہے میرے دوستو ہمارے معاشرے میں غالب ہوتی جا رہی ہے، اور ایک نئے طریقے جو ہے اپنائے جا رہے ہیں. آج گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہے نا، گڈ آفٹر نون، گڈ نون، کیا کیا اس طرح سے بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں. اسی کا ترجمہ صباح الخیر، صباح النور بھی جو عربی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ سلام کا اور یہ جو چیزیں آ گئی ہمارے معاشرے میں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. گڈ مارننگ کہنے سے سلام کا مفہوم نہیں ادا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا. آپ سلام کریں، یہ فیشن کے طور پر دوسروں کی تقلید، دوسری قوموں کی جو نقل کی جا رہی ہے، اس سے ہمیں جو مشابہت ہو رہی ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور بہت سارے آداب ہیں سلام کے، یہاں موضوع نہیں ہے، اختصار کے طور پر میں بتا دوں آپ کو. جیسے مان لیجئے چھوٹا بڑے کو، یا سوار پیدل چلنے والے کو، یا چلنے والا جو ہے بیٹھنے والے کو، چھوٹی جماعت ہے تو بڑی جماعت کو سلام کرے جو ہے. سب کو سلام، اپنے پرائے چھوٹے بڑے سب کو سلام کرنا چاہیے.
ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے بچوں کے پاس سے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام کرتے تھے، ان سے سلام کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں جائیں سلام کریں، ہیں، اور اگر آپ ملتے ہیں تو سلام کے بعد آپ ایک ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے مصافحہ کریں۔ آپ مجلس میں ہیں، اٹھتے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ سلام کر لیں، سمجھ نا۔ البتہ یہ ہے کہ کافروں سے سلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، تو اگر وہ سلام کریں تو وہاں ہمیں صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔ دوسرا حق جو ہے میرے دوستو جو بتایا گیا حدیث میں، وہ یہ ہے دعوت قبول کرنا، یعنی جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرو، ہے نا۔ اب دعوت جو ہے جیسی بھی ہو، ولیمہ کی دعوت ہے جو شادی کے بعد جو دعوت دی جاتی ہے، عقیقہ ہو یا اور کوئی عام دعوت، اس طرح سے کوئی اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ علماء نے ایک چیز ذکر کیا ہے کہ اگر ولیمہ یعنی شادی کی دعوت، شادی کے بعد جو دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ دعوت ہو تو جمہور کے نزدیک یہ واجب ہے، یعنی اس میں شریک ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر، کوئی مانع ہو، شرعی عذر ہو، جو مجبوری ہے، کوئی شرعاً آدمی نہیں جا پایا، نہیں جا سکتا ہے، ورنہ اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے، اس میں جانا چاہیے، ہے نا۔ اگر ولیمہ شادی یعنی ولیمہ کی دعوت ہو جو شادی کی دعوت ہوتی ہے، اور ولیمہ کے علاوہ جو دعوتیں ہیں جو دی جاتی ہیں اس میں کیا ہے، وہ مستحب ہے، یعنی اس میں اس کا جواب دینا، اس کو دعوت کو قبول کرنا یہ مستحب ہے۔ تو دعوت میرے دوستوں قبول کرنا، ایک ساتھ کھانا بیٹھ کر کے، یہ ہے نا، یہ خیر و برکت کا عمل ہے، خیر و برکت کا باعث ہے یہ۔ اور اس طرح سے دعوتوں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک قسم سے ایک قربت بڑھتی ہے، ایک محبت بہت بڑھتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور ایک دوسرے کے حالات کو جاننے سمجھنے کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا ایک بہترین جو ہے ہمیں ایک وقت یا ایک موقع ملتا ہے اس طرح سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لوگوں سلام کو عام کرو، دوسروں کو کھانے کی دعوت دو، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کا قیام کرو، یعنی قیام اللیل کرو، تہجد پڑھو، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اگر یہ عمل کرو گے تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، گویا کہ یہ جنت تک پہنچانے والے عمل ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ دعوت میرے دوستو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے آپ دیکھیے بغیر کسی عذر کے اگر انہیں دعوتیں دی جائیں تو وہاں لوگ شریک نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں نا۔ کسی سے کوئی رنجش ہے، عداوت، کوئی دشمنی، تو لوگ نہیں جاتے۔ عام طور سے ایسے ہی موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے، انبن ہے تو اس میں نہیں، ہم لوگ نہیں کھائیں گے تمہارے یہاں، عقیقے کی دعوت ہم نہیں کھائیں گے۔ میرے دوستو زندگی بہت مختصر ہے اور یہ سب سے نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا ہی میں اگر کوئی بات ہے، انسان ہے، آپس میں بگاڑ ہوتی ہے جو ہے، جہاں لوگ ایک ساتھ بستے ہیں، رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو طول دیں اور ناراضگی اور اپنی عداوت اور دشمنی کو، ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں، ایسے بالکل نہیں، اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے دوستو۔ 3 دن سے زیادہ جو ہے کسی بھی مسلمان سے بات چیت بند کرنا، قطع تعلق جو ہے کرنا جو ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ 3 دن تک گنجائش ہے، اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے کہ اس کے اندر آپ مصالحت کر لیں اور آپ مل جائیں، اپنی بات چیت شروع کر لیں۔ یہاں تو مہینوں، ہفتوں، سالوں کیا ہے ہمارے درمیان بگاڑ ہوتا ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے آنا جانا بند، دوستوں میں عداوت دشمنی، پڑوسی سے بول چال بند، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں سمجھ لیتے ہیں، ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو دین کی بات ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ 3 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج جو ہے یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں، کہیں سے کسی سے کوئی بات ہوئی، معمولی باتوں پر تو کھانا پینا بند ہو گیا، کوئی دعوت ہوئی دی گئی تو نہیں جائیں گے اس میں، غلط ہے یہ۔ اس سے ہمیں کیا ہے توبہ کرنا چاہیے، اسی چیزوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے،
اور آپسی تعلقات کو جو ہے قائم کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے دوستو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا حق جو ہے مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر کیا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا. اگر وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور جانا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. لیکن اگر باطل اور منکر یا فحش کام کی دعوت دے ہے نا تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. جیسے اب جوا کھیلنا ہے، شراب نوشی ہے، فلم دیکھنا، چلو چوری کریں، فلم دیکھنے چلتے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، یا ایسی دعوتیں جہاں پہ منکر چیزیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. تیجا ہے، 40واں ہے، آپ کے رشتہ دار کچھ اگر بریلی اور بدعتی قسم کے ہوں ہے نا، جو 40واں اور شب برات کا حلوہ اور اس قسم کی چیزیں بنا کے آپ کو دعوت دیں تو نہیں کھانا چاہیے، ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. تو ایسی دعوتیں، جن دعوتوں میں، جن پارٹیوں میں منکرات ہو، یعنی منکر چیزیں ہو رہی ہیں، مطلب وہاں سمجھ رہے ہیں نا، اور اس طرح سے جو ہے کیا ہے، اس میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، بہرحال ایسی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے، ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، ہے نا. لیکن اگر آپ جانتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ ایسی دعوتیں، مجلسیں جہاں پہ آپ کو دعوت دی گئی، اگر کچھ منکر چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہم اگر سمجھا رہے ہیں ان کو سمجھا دیں گے یا ہماری بات اثر کرے گی تو جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، جانا چاہیے اور تھوڑی سی نصیحت کرنی چاہیے ان کو اور سمجھانا چاہیے. بہت سے آج آپ دیکھیں دعوتوں پارٹیوں میں جو لوگ نہیں سمجھتے اسلام کو، تو بہت سارا کیا ہے منکر چیزیں ہوتی ہیں، ڈانس، ناچ، گانا بجانا، ڈی جے، ساری چیزیں. تو بہرحال یہ غلط ہیں اور ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. بہرحال تیسرا حق جو ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب وہ نصیحت طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے. یعنی یا اگر وہ مشورہ طلب کر رہا ہو، کیونکہ مسلمان کی خیر خواہی، بھلائی جو ہے ہر حال میں ضروری ہے. اگر آپ سے وہ خیر خواہی چاہتا ہے، یعنی آپ اس کو نصیحت کریں یا وہ مشورہ کچھ لے رہا ہے آپ سے، ہے نا، تو ہمیں کیا ہے اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے. مان لیجئے کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، آپ سے مشورہ لے رہا ہے کہ یہ چیز ہم کریں یا نہ کریں، تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، غلط مشورہ نہیں. سمجھ رہے ہیں نا، آپ اچھی رائے دیں اس کو جو آپ بہتر سمجھتے ہوں. تو ایسی یہ بھی ایک حق ہے مسلمان کا کہ اس پر اسے ہمیں اچھا جو ہے مشورہ دینا چاہیے اور اسے کیا ہے نصیحت کرنی چاہیے. کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو مشیر ہوتا ہے، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، وہ امانت دار ہے جو ہوتا ہے، جو ہے یہ حدیث ہے. تو اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھائی اگر کوئی آپ سے کسی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ جو بہتر سمجھتے ہو مشورہ دیں، ہے نا، اور صحیح بات بتانے میں آپ کے جو ہے دنیاوی غرض و لالچ، رشتہ داریاں آڑے نہیں آنی چاہیے. اگر کسی کے بارے میں مشورہ طلب کیا جائے، کوئی آپ سے پوچھتا ہو کہ میں فلاں کیا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اس آدمی کو جس کے اور رشتہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے اور وہ آدمی کے اخلاق یا یہ چیزیں ایسا ہے، تو یہ غیبت میں نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ وہ آپ سے مشورہ لے رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح سے اس کے اخلاق یا اس کے حالات و معاملات ہیں. تو بہرحال ایک مسلمان اگر کسی سے مشورہ لے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی سے، تو ہمیں اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے. اسی طرح سے چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اس پر الحمدللہ کہنا. چھینک جو ہے آئے تو مسلمان، بہت سے لوگ نہیں جانتے اس چیز کو، سمجھ رہے ہیں نا، تو مسلمان کا جو حق یہاں بنتا ہے کہ مان لیجیے ایک مسلمان کو چھینک آئے، اس نے الحمدللہ کہا، تو دوسرا مسلمان جو ہے جو سن رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں کہ جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے فشمت ہو، تو تم اس کا جواب دو. اس کا مطلب یہ ہے یعنی یرحمک اللہ کہنا. چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے. پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے احوال کو درست کر. یہدیکم اللہ
وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ جو ہے یہ جواب دینا چاہیے، چھینکنے والے کو بھی کہنا چاہیے۔ پھر پہلی چیز چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ حق ہے ایک مسلمان کا میرے دوستو دوسرے مسلمان پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حدیث میں بتایا ہے۔ جو ہے چھینک آنے پر یہ ہے کہ اپنے منہ پر جو ہے رومال، ٹیشو پیپر وغیرہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے چہرے پر کوئی اس طرح سے چیز نہ نکلے جو ہے ناک وغیرہ سے جو وہاں پہ پہنچ جائے ان کے اوپر، ہیں خاص طور سے جب آپ مجلسوں میں ہوں تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو چھینک آتی تو اپنے دست مبارک اور کپڑے سے اپنے چہرے کو جو ہے ڈھانک لیتے اور آواز کم کرتے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سمجھے نا؟ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ پانچواں حق جو ہے وہ یہ ہے کہ بیمار ہونے پر تیمارداری کرنا۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس کی عیادت کے لیے جو ہے نا۔ اور یہ جو ہے علماء نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی واجب نہیں کہا، اس کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ تو مسلمان کی بیمار پرسی کرنا جو ہے میرے دوستو یہ مسلمان کا ایک حق ہے اور یہ ضروری بھی ہے، اور اس سے کیا ہے مریض کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسے ایک سکون ملتا ہے نا، اور اس وقت بیماری سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یعنی جب آپ بیمار کے پاس جائیں گے تو آپ بیٹھیں گے اس کے پاس اور تھوڑا سا اس کو آپ تسلی دیں گے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، اور جو دعا بتائی گئی اس سلسلے میں ہے نا کہ لا باس طہور انشاءاللہ، ہے نا، تو یہ کہنا چاہیے یعنی کوئی حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو بیماری تمہارے گناہوں کو دور کرنے والی ہے، اس طرح کی باتیں ان سے کہنی چاہیے جو ہے۔ اور یہ بھی دعا پڑھنا چاہیے سأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، ہے نا، یعنی ہم اللہ رب العالمین سے جو عظیم ہے، جو عرش والا ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے دے، ہے نا۔ اسی طرح سے مریض کے بدن پر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ہیں۔ تو یہ سب دعائیں ہیں جو مطلب وہاں آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ پڑھیں، اس کے پاس جو ہے اس طرح سے اس کو آپ تسلی دیں، ہیں۔ اور مریض کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ایک دعا میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ اگر مریض کو کوئی تکلیف ہو، کہیں درد ہو، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے 3 بار بسم اللہ پڑھے اور 7 بار یہ دعا پڑھے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، ہے نا۔ یعنی میں اللہ کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کچھ دعائیں ہیں جو اس کو مریض کو بھی پڑھنا چاہیے خود، اور مریض کو آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو اسے صبر کی اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی نصیحت کریں، ہے نا، اور اسے سمجھائیں کہ بیماری کتنی بڑی ہے کیوں نہ ہو، ہے نہیں، موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کہ آدمی گھبرا جائے اور کہ اللہ مجھے موت دے دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو بیماری سے اکتا گیا ہے، کوئی موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس طرح سے کہے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات میرے لیے، موت اگر میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے، سمجھے نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے مریض کی عیادت کرنی چاہیے، وہاں اس کو تسلی دینی چاہیے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ مریض کو تھوڑا سکون اور تسلی حاصل ہوتا ہے، اس کی گھبراہٹ جو ہے کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اور چھٹا حق جو اس حدیث میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو ہے اس کی جنازے میں حاضر ہونا، یعنی ایک مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے جب کسی مسلمان بھائی کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہوں، اسے دفن کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ہے نا۔ تو یہ اس کا حق ہے جو ہے۔ اور ایسے موقعوں پر کیا ہے کہ میت کے تدفین کے بعد جو ہے اس کی مغفرت اور ثبات قدمی کی دعا کرنی چاہیے،
کہ اللہ تعالیٰ اسے ثبات قدمی دے، ثابت قدم بنائے، جو یعنی جو سوالات ہوں گے اس سے فرشتے جو آ کے منکر نکیر سوال کرتے ہیں اس کا وہ صحیح طریقے سے جواب دے لے جائے جو ہے۔ میت پہ رونا، چیخنا، چلانا، مرثیہ پڑھنا، سر پیٹنا، یہ سب جو ہے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، یہ سب حرام ہے اسلام میں۔ اور اسی طرح میرے دوستو، مردوں کو گالی دینا بھی جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو بہرحال یہ 6 حقوق تھے جو اس حدیث میں جو میں نے بیان کیا اس موقع پر آج کے اس درس میں، اور ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ 6 حقوق ہیں میرے دوستو، ملاقات کے وقت سلام کیا جائے، دعوت کو قبول کیا جائے، مشورہ طلب کرنے پر اچھا مشورہ دیا جائے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہے مسلمان، اس کا جواب جو ہے رحمک اللہ سے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں، اس کے کفن دفن میں شریک ہونا چاہیے، اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اللہ ہم سب کو ان حقوق کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔